ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو دبائیں۔ امیر المومنین حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک مرتبہ شدید سرد اور تاریک رات میں ایک جگہ آگ کی روشنی دیکھی، چنانچہ وہاں تشریف لے گئے۔ ساتھ جلیل القدر صحابی حضرت عبد الرحمن بن عوف بھی تھے۔ حضرت عمر نے آگ کے پاس ایک عورت کو دیکھا جس کے 3 بچے زار پتار رو رہے تھے۔ ایک بچہ کہہ رہا تھا، امی جان ان آنسوؤں پر رحم کھاؤ اور کچھ کھانے کو دو۔ دوسرا بچہ یہ کہہ رہا تھا، امی جان لگتا ہے شدت بھوک سے جان چلی جائے گی۔ تیسرا بچہ کہہ رہا تھا، امی جان کیا موت کی آغوش میں جانے سے پہلے مجھے کچھ کھانے کو نہیں مل سکتا۔ حضرت عمر بن خطاب آگ کے پاس بیٹھ کے اس عورت سے پوچھا، اے اللہ کی بندی، تیری اس حالت کا ذمہ دار کون ہے؟ عورت نے جواب دیا، اللہ اللہ، میری اس حالت کا ذمہ دار امیر المومنین عمر ہے۔ حضرت عمر نے اس سے فرمایا، کوئی ہے جس نے عمر کو تمہارے حال سے آگاہ کیا ہو؟ عورت نے جواب دیا، ہمارا حکمران ہو کر وہ ہم سے غافل رہے گا۔ یہ کیسا حکمران ہے جس کو اپنی رعایا کی کچھ خبر نہیں؟ یہ جواب سن کر حضرت عمر فاروق راتوں رات مسلمانوں کے بیت المال گئے۔ دروازہ کھولا، بیت المال کا محافظ چوکیدار بولا، خیر تو ہے؟ امیر المومنین حضرت عمر نے اس کا کوئی جواب نہیں دیا اور آٹے کی ایک بوری، گھی اور شہد کا ایک ڈبہ بیت المال سے نکالا اور چوکیدار سے فرمایا، انہیں میری پیٹھ پر لاد دو۔ چوکیدار نے کوشش کی کہ امیر المومنین کا تیار کردہ سامان خود اپنی پیٹھ پر لاد دے، لیکن امیر المومنین نے سختی سے انکار کیا اور اس سے یوں مخاطب ہوئے، یہ سامان میری پیٹھ پر لاد دو، کیا قیامت کے دن تم میری گناہوں کا بوجھ اٹھاؤ گے؟ یہ کہہ کر حضرت عمر نے آٹا، گھی اور شہد اپنے پیٹھ پر لاد دیا۔ جب اس عورت کے پاس پہنچے تو آگ کے پاس بیٹھ گیا اور ان بچوں کے لیے کھانا پکایا۔ جب کھانا تیار ہو گیا تو اس میں گھی اور شہد ملایا، اپنے مبارک ہاتھوں سے ان بچوں کو کھانا کھلایا۔ یہ منظر دیکھ کر ان یتیم بچوں کی ماں کہنے لگی، قسم اللہ کی، تم عمر سے کہیں زیادہ منصب خلافت کے اہل ہو۔ حضرت عمر نے اس سے فرمایا، اے اللہ کی بندی، کل عمر کے پاس جانا، وہاں میں ہوں گا، تمہارے معاملات کے متعلق اس سے سفارش کروں گا۔ یہ کہہ کر حضرت عمر واپس آ گئے اور ایک چٹان کے پیچھے آ کر بیٹھے رہے، ان بچوں کو دیکھنے لگے۔ حضرت عبد الرحمن بن عوف نے حضرت عمر سے کہا، واپس چلتے ہیں کیونکہ رات بہت ہی ٹھنڈی ہے۔ حضرت عمر نے فرمایا، اللہ کی قسم، میں اپنی جگہ سے اس وقت تک نہیں چھوڑوں گا جب تک ان بچوں کو ہنستا ہوا نہ دیکھ لوں جیسے میں نے ان کو آتے وقت انہیں روتے ہوئے دیکھا تھا۔ جب اگلے روز کا سورج طلوع ہوا تو ان یتیم بچوں کی ماں دربار خلافت میں پہنچ گئی۔ وہاں اس نے دیکھا کہ حضرت علی بن ابی طالب اور حضرت عبداللہ بن مسعود کے مابین ایک شخص تشریف فرما ہیں اور وہ دونوں حضرات اسے امیر المومنین کہہ کر مخاطب کر رہے ہیں۔ یہ وہی شخص تھا جس نے گزشتہ رات اس عورت اور اس کے بچوں کی خدمت میں گزار دی تھی اور جس سے اس نے کہا تھا کہ اللہ اللہ، میری حالت کا ذمہ دار عمر ہے۔ چنانچہ جب عورت کی نگاہ حضرت عمر فاروق پر پڑی تو گویا اس کے پاؤں تلے سے زمین کھسک گئی۔ امیر المومنین نے عورت سے فرمایا، اللہ کی بندی، تیرا کوئی قصور نہیں، چل بتا تو اپنی شکایت کتنی قیمت کے عوض فروخت کرے گی؟ عورت گویا ہوئی، معاف فرمائیں اے امیر المومنین۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، قسم اللہ کی، اس جگہ سے ہٹ نہیں سکتی جب تک میرے ہاتھ اپنی شکایت بیچ نہ دے۔ بالآخر حضرت عمر نے اس بیوہ خاتون کی شکایت اپنے مال خاص سے 600 درہم کی خرید لی۔ حضرت علی بن ابی طالب کو کاغذ قلم لانے کا حکم دیا اور یہ تحریر قلم بند کرائی کہ ہم علی اور ابن مسعود اس بات پر گواہ ہیں کہ اس عورت نے اپنی شکایت امیر المومنین حضرت عمر بن خطاب کے ہاتھ فروخت کر دی ہے۔ پھر امیر المومنین حضرت عمر بن خطاب نے فرمایا، جب میری وفات ہو جائے تو اسے میرے کفن میں رکھ دینا تاکہ میں اس کو لے کر اللہ سے ملاقات کروں۔ اللہ اکبر، یا اللہ ہمارے حکمرانوں کو دلوں میں بھی اپنا ڈر پیدا فرما۔